جب ایلبرٹ آئنسٹائن موت کے بستر پر لیٹا ہوا تھا تو اس نے ڈاکٹرز کو اپنی سرجری کرنے سے کیوں روک دیا تھا؟ اس کی موت کے وقت اس کے بیڈ کے پاس کیا چیزیں موجود تھیں اور مرتے وقت ایلبرٹ آئنسٹائن کے آخری الفاظ کیا تھے؟ آپ سب کو ہمارے چینل خزینہ ٹی وی میں خوش آمدید۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایلبرٹ آئنسٹائن اپنی ذہانت کی وجہ سے آج تک پوری دنیا میں مشہور ہے، لیکن اگر اس کے بچپن کی بات کی جائے تو آئنسٹائن نے باقی بچوں کے مقابلے میں بہت دیر سے بولنا شروع کیا، جس کی وجہ سے اس کے ماں باپ بہت پریشان رہتے تھے۔ آئنسٹائن ہمیشہ خاموش رہتا تھا اور کچھ نہیں بولتا تھا۔ آخرکار ایک رات کھانے کی ٹیبل پر آئنسٹائن نے اچانک اپنی یہ خاموشی توڑ ہی دی اور بہت معصومیت سے بولا کہ سوپ بہت گرم ہے۔ یہ سن کر اس کے ماں باپ بہت خوش ہوئے اور اس سے اتنی دیر خاموش رہنے کی وجہ پوچھی۔ آئنسٹائن نے جواب دیا کہ اب تک سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ جب آئنسٹائن 5 سال کا تھا تو تب بہت بیمار رہتا تھا۔ اس کے باپ نے اسے ایک کمپس دی اور اس کمپس نے آئنسٹائن کے دماغ میں سائنس کے لیے دلچسپی پیدا کی۔ جب آئنسٹائن 17 سال کا ہوا تو اس نے پولی ٹیکنیکل اسکول میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیا۔ اس نے میتھ اور سائنس تو پاس کر لی، جبکہ ہسٹری، جیوگرافی اور دوسرے تمام سبجیکٹس میں بری طرح فیل ہو گیا۔ آئنسٹائن نے اپنی زندگی کے 10 سال تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی کی ریسرچ میں گزارے، جسے اس نے 1915 میں پبلش کیا۔ آئنسٹائن کو ریلیٹیوٹی کے لیے کبھی نوبل پرائز نہیں ملا۔ دوستو، آئنسٹائن کو میوزک سے بہت لگاؤ تھا۔ اس نے ایک بار کہا تھا کہ اگر میں سائنٹسٹ نہ ہوتا تو میں ایک میوزیشین ہوتا۔ آئنسٹائن نے اپنی زندگی کے آخری 30 سال ایک ایسی لا حاصل کھوج میں لگائے جس میں وہ ایک ایسی تھیوری بنانا چاہتا تھا جو ہر چیز پر اپلائی ہو سکے، اور اسے اس نے تھیوری آف ایوری تھنگ کا نام دیا۔ آئنسٹائن اس مقصد میں کبھی کامیاب نہ ہو سکا اور اسی پر کام کرتے کرتے اس کی موت واقع ہو گئی۔ جب آئنسٹائن کی موت واقع ہوئی تو نرسز کو اس کے بیڈ کے پاس کچھ ایکویشنز اور ایک سپیچ ملی جسے وہ کچھ ہی دنوں میں اسرائیل میں پڑھنے والا تھا۔ آئنسٹائن کے آخری الفاظ کا کبھی پتہ نہیں چل سکا کیونکہ وہ اس نے جرمن لینگویج میں بولے تھے، اور اس وقت جو نرس وہاں موجود تھی اسے جرمن لینگویج کی سمجھ نہیں تھی، اسی لیے وہ اس کے آخری کہے گئے الفاظ کو یاد نہ رکھ سکی۔ ایلبرٹ آئنسٹائن 18 اپریل 1955 کو نیو جرسی کے ایک ہاسپٹل میں وفات پا گیا۔ ایلبرٹ آئنسٹائن مزید زندہ بھی رہ سکتا تھا کیونکہ جب اس کی خون کی شریان پھٹی تو ڈاکٹرز نے اسے کہا تھا کہ ایک سرجری سے اس کی جان بچائی جا سکتی ہے، لیکن آئنسٹائن نے ڈاکٹرز کو اس سرجری سے روک دیا اور کہا کہ آرٹیفیشل طریقے سے زندگی بڑھانے کا کوئی مزہ نہیں، میں نے اپنا رول پلے کر دیا ہے اور اب میرے جانے کا وقت آ چکا ہے۔